صحیح مسلم میں ایک قصہ مروی ہے کہ ایک روز اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی باہر ہیں۔ فرمایا کہ ما الذی اخرجکما من بیتکما فی هذه الساعة، اس وقت تم دونوں کیوں گھر سے باہر نکلے ہو؟ کیونکہ عموماً وہ گھر سے باہر نکلنے کا وقت نہیں تھا۔ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الجوع، یعنی گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا تو باہر نکلے ہیں کچھ رزق تلاش کرنے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ دونوں کو ساتھ لیا اور ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے جو کہ باغ میں بنا ہوا تھا، یعنی باغ بھی تھا اور گھر بھی تھا۔ تو وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ انصاری صحابی کی جو بیوی تھی انہوں نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے، کیونکہ مدینے میں چند کنویں تھے جہاں میٹھا پانی ملا کرتا تھا، جن کنووں کا پانی میٹھا تھا، تو وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران وہ انصاری صحابی آ گئے اور دیکھتے ہی کہا مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلام کیا اور کہنے لگے ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، روئے زمین پر کسی کے پاس اتنے مقدس اور اتنے عزت دار مہمان دنیا میں کسی کے پاس نہیں آئے جسے میرے پاس آئے آج دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان میں ہوں۔ اور پھر ان حضرات کو گھر میں بلایا اور بٹھایا اور اس کے بعد میٹھا پانی جو لائے تھے، صاف و شفاف میٹھا پانی ان حضرات کے سامنے رکھا، اور اپنے باغ کی تر و تازہ کھجوریں جن میں کچھ رطب تھیں اور کچھ تمر تھیں۔ رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، اور تمر کہتے ہیں اس کھجور کو جو خشک کر لی گئی ہو۔ دونوں طرح کی کھجوریں رکھیں اور پھر چھری لی ہاتھ میں۔ ان کے پاس جو بکریاں تھیں ان میں سے ایک بکری کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کا گوشت بھون کر اپنے ان معزز مہمانوں کو کھلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحلوب، فرمایا کہ دیکھو دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے بعد اس کی کھال اتاری، اس کے گوشت کے ٹکڑے کی اور اس کو اس کا گوشت بھون کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی تینوں حضرات نے اس گوشت میں سے کھایا اور وہ کھجوریں کھائیں اور وہ میٹھا پانی پیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر سے فرمایا، اگرچہ مخاطب وہ دونوں حضرات تھے لیکن پوری امت کو یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا۔ فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ، ایک دن ان سب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ٹھنڈے میٹھے پانی سے سیراب کر دیا، کھجوریں بھی عطا فرمائی کھانے کو اور گوشت بھی، اور کیا کیا نعمتیں تم نے کھائیں۔ اب تم دیکھو ان نعمتوں کا خیال رکھنا، یعنی ان نعمتوں کی قدر کرو، اور وہ قدر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر عمل کے ذریعے کرو۔ زبان سے تو شکر کرنا ہی ہے، عملاً بھی شکر کرو۔ اور وہ عملی شکر کیا ہے؟ عملی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن کر رہے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ تو میرے دوستو یہ واقعہ تھا، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ احادیث مبارکہ میں کثیر تعداد میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ساتھ لے کر کہیں تشریف لے گئے۔ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی نا حجرہ عائشہ میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین وہاں ہو رہی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ آئے اور یہ فرمایا کہ مجھے یہی یقین تھا
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں سے ضرور ملائے گا، اس لیے کہ زندگی بھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا رہا. آپ فرماتے تھے جئت انا و ابو بکر عمر وخرجت انا و ابو بکر عمر ودخلت انا ابو بکر عمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا میں نے سنا. آپ فرماتے تھے میں نکلا اپنے ابو بکر عمر کو ساتھ لے کر، میں آیا ابو بکر عمر کو ساتھ لے کر، میں بیٹھا ابو بکر عمر کو ساتھ لے کر. تو یہاں کیسے تم جدا ہو سکتے تھے؟ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ تمہیں یہاں جگہ ملے گی. اور ایک مسئلہ اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ دوست جو کھلا کر خوش ہوتا ہو، جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ انتہائی مخلص ہے، تو کھانا کھانے کے لیے اس کے گھر جانا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بشرطے کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا. جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی بزرگ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آپ سے بڑھ کر سب نظر کا پاک اور دل کا صاف نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود وہ انصاری صحابی جو تھے وہ جب آئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر عمر کو اپنے گھر میں بلایا. اور کیونکہ یہی تعلیمات تھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرتے تھے اور پھر اپنے صحابہ پر. لہٰذا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو ہم آئے اور تمہارے گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر تشریف نہیں لے گئے جہاں پر گھر کا مرد موجود نہیں تھا، تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں، یہ تو پیر صاحب ہیں. تو پیر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، شریعت کا قانون سب کے لیے ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہیں اور اپنی عزت و آبرو کے محافظ بھی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.